لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہونے دے گی۔ لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو کوئی سوشل میڈیا یا کوئی دانشور یا کوئی عمران خان کو یوٹیوبر یا کوئی صحافی وہ روک پائیں گے اپنا فیصلہ کرنے سے۔ وہ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں عمران خان کون ہے۔ یہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان کر سکتا ہے۔ کیسا ڈیسیجن تھا؟ بالکل پاپولر نہیں تھا۔ عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا، سارا ملک خلاف ہو گیا، نہیں لگایا۔ ثابت ہوا بعد میں کہ وہ ٹھیک نکلا آدمی ہے۔ یہ اس طرح کا نہیں ہے، آپ اس کو نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اپنی حکومتیں گنا دیتا ہے، اپنے وزراء کے استعفے دے دیتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمران خان کسی بھی لیول تک جا سکتا ہے آپ کو، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہونے دے گی، اور جو سیاسی ان کے سہولت کار ہیں وہ بھی ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جب ان کی بہنیں اور ان کی فیملی ملے گی تو عمران خان صاحب سٹیٹمنٹ دیں گے، وہ سٹیٹمنٹ ان کے ٹویٹر کے اوپر بھی جائے گا، وہ ہر طرف جائے گا، اور پاکستان پورے کے اندر ایک نیا بیانیہ کھڑا ہو جائے گا جس کا مقابلہ کرنے میں پھر 1 مہینہ لگ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو۔ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے، اس کے بدلے میں 4 پریس کانفرنس ڈی جی ISPR کرتے ہیں، پھر بھی اس کا اثر ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ریئلٹی تو ہے نا، عمران خان کا مقابلہ یہ نہیں کر پا رہے۔ عمران خان کے بیٹوں سے بھی ڈرے ہوئے ہیں، یعنی وہ بچے ہیں، وہ ان کا سیاست میں تعلق بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ کوئی کلیم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ وہ اپنے والد کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، ڈراپ سائٹ نیوز بتا رہا ہے جی ان کو ویزے نہیں مل رہے، اور جمائمہ خان کہتی ہیں یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، بنیادی حقوق کی۔ اب نہ کوئی انسانی حقوق دیکھتا ہے، نہ کوئی بنیادی حقوق دیکھتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ ہے اور بورڈ آف پیس کا پاکستان ممبر بن گیا ہے، اور امن کے نوبل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے، اور اسرائیل نے بھی کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو مینج کیا ہے، اس چیز کو انہوں نے مینج کیا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی رکھنا ہے، تو یہ کرنے میں کم سے کم یہ کامیاب رہے۔ اب عمران خان کے بیٹوں کو ویزا نہیں دیا گیا، یہ معاملہ کہاں جائے گا اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ناظرین ایک چورن بیچ رہے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کچھ لوگ یہ چورن بیچ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کو زیادہ بیچا جائے گا کہ جناب کچھ صحافی ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ پاکستان کے اندر ہیں، کچھ پاکستان کے باہر ہیں، زیادہ تر پاکستان کے باہر ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کر پا رہے، یا ان کی وجہ سے عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ پا رہے اور معاملہ اپنا طے نہیں کر پا رہے اور جیل سے باہر نہیں آ پا رہے۔ بھئی عمران خان نے تو پہلے دن سے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو واپس بیرکوں میں بھیجنا ہے۔ عمران خان نے تو پہلے دن سے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس نے کب کہا کہ میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا؟ عمران خان تو کہتا ہے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ چلیں اس کو ایسے لے لیں کہ یہ چورن بیچا جا رہا ہے، یا آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بیچا جائے گا۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ عمران خان ڈیل اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر کوئی صحافیوں کا، سوشل میڈیا کا اور کچھ یوٹیوبرز کا دباؤ ہے۔ یہ لوگ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں عمران خان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں حقیقی آزادی کا نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا؟ عمران خان نے لگایا۔ یہ کس نے کہا تھا کہ جب تک میرے میں خون ہے اور جب تک میرے اندر سانس باقی ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا؟ یہ عمران خان نے کہا تھا۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کی حسرت رہ جائے گی، یہ بھی عمران خان نے کہا تھا۔ میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں ان کا غلام نہیں بنوں گا، یہ بھی عمران خان نے کہا تھا۔ اور میں عاصم منیر کے سامنے نہیں جھکوں گا، یہ بھی عمران خان نے کہا تھا۔ دیکھیں پاکستانیوں کو یہ لڑائی اور اس کا یہ جو لیول ہے، اس لیول پر یہ سارا شعور عمران خان صاحب نے دیا ہے، یہ جو اب موجودہ ہے، اور عمران خان صاحب خود اس کا حصہ ہے۔ وہ خود اپنی مرضی سے عمران خان صاحب اس لڑائی میں اترے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ مارچ میں 2023 میں بہت لڑائی ہو رہی تھی یہاں پہ زمان پارک کے باہر، تو رات کے وقت میں اپنا پروگرام کرنے کے بعد جب وہاں گیا، مجھے موقع ملا، ہر طرف آنسو گیس کی شیلنگ تھی، بدبو تھی۔ اس وقت پولیس والوں کو پسپا کر کے بھگا دیا تھا کارکنوں نے، کافی لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا میدان جنگ کا منظر ہے۔ میں اندر گیا، میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، تو میں نے انہیں اس دن کہا، میں نے کہا خان صاحب باہر لوگ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں نے آپ کے نعرے کو سنجیدہ لیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم آزادی کی اب لڑائی لڑیں گے اور آزادی لیں گے، اب جو حقیقی آزادی آپ کہتے ہیں، تو کیا آپ ذہنی طور پہ اس سارے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے عمران۔ یہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے، میں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، یہ مجھے مار بھی دیں گے میں پھر بھی تیار ہوں،
یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے اس رات کو. یہ غالباً 14-15 تاریخ تھی مارچ کی, وہ رات تھی. میں وہاں پہ گیا تھا. میں نے ان سے 1-2 سوال کیے تھے, یہ ان کے جواب تھے. تو عمران خان صاحب اپنی مرضی سے آئے تھے, اور جسے لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو کوئی سوشل میڈیا یا کوئی دانشور یا کوئی عمران خان کو یوٹیوبر یا کوئی صحافی وہ روک پائیں گے اپنا فیصلہ کرنے سے, وہ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے عمران خان کون ہے. یہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان کر سکتا ہے. لیکن عثمان بزدار کے خلاف ہم نے کتنی سٹوریز کی, کتنے پروگرام کیے, کتنا کچھ کیا. اگر عمران خان انفلوئنس میں آنے والا آدمی ہوتا تو اس وقت عمران خان عثمان بزدار کو ہٹا دیتا. عمران خان نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا, سارا دباؤ ہم نے ڈالا, نہیں ہٹایا. جب کرونا وائرس آیا پورے پاکستان نے عمران خان پہ دباؤ ڈالا, لاک ڈاؤن لگا دو. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پیغامات بھجوائے, لوگوں کو قائل کیا, سب کو فون کیا کہ ملک بند کراؤ, لاک ڈاؤن لگاؤ. کیسا ڈیسیجن تھا؟ بالکل پاپولر نہیں تھا. عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا, سارا ملک خلاف ہو گیا, نہیں لگایا. ثابت ہوا بعد میں کہ وہ ٹھیک نکلا. ریحام خان کی طلاق کا چلو ذاتی معاملہ ہے, لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے طلاق اناؤنس کروائی تھی. پورے الیکشن کا بیڑا غرق کر لیا تھا. جو وہ ایک الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی, پارٹی کے سارے لوگ سمجھا رہے خان صاحب 4 دن 2 دن ٹھہر جائیں, یہ اناؤنسمنٹ بعد میں کر لیتے ہیں. نہیں, ابھی اناؤنس کرو. الیکشن سے ایک دن پہلے طلاق دی اور اناؤنس کی عمران خان صاحب. یہ فیصلہ کریں گے ڈر کے یوٹیوبر سے, سوشل میڈیا سے؟ نہیں, عمران خان اپنا فیصلہ خود ہی کرے گا. یہ آدمی اپنی حکومتیں گرا دیتا ہے. عجیب آدمی ہے یہ, اس طرح کا نہیں ہے. آپ اس کو نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اپنی حکومتیں گرا دیتا ہے, اپنے وزراء کے استعفے دے دیتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. عمران خان کسی بھی لیول تک جا سکتا ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, وہ صرف اپنا گول دیکھتا ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے. اس نے ساری پولیٹیکل ایلیٹ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا, ڈسکریڈٹ کر دیا پاکستان سے. اس کا گول تھا, اس نے برباد کر دیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے متھا لگایا, اس نے اپنا گول بنا لیا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہ کبھی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, کبھی اسکولوں میں جاتے ہیں, کبھی کالجوں میں جاتے ہیں, کبھی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کبھی کوئی گانا, کبھی کوئی ڈرامہ, کبھی کچھ, کبھی کچھ, کبھی کچھ. وہ سارا ہی کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا. پاکستان زندہ باد کا نعرہ بدل کے پاکستان ہمیشہ زندہ باد رکھ دیا, پھر بھی بات نہیں بنی. سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. عمران خان صرف اپنا گول سیٹ کرتا ہے, وہ گول تک پہنچنا کیسے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. آپ عمران خان کو ڈرائیو نہیں کر سکتے, اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اسے کنٹرول کریں گے. یہ سارا سوشل میڈیا, عمران خان باہر نکل کر ایک بیانیہ دے گا نا, تو یہ اس کے بیانیے کے اوپر چل پڑے گا, کیونکہ لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں, اس پہ اعتبار کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ چورن بیچ رہے ہیں, صرف نفرت پھیلا رہے ہیں, پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, آپس میں لڑانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کو, تو اس سے گریز